اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر تمامینت نازل کی، یعنی اونگ جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ ہے جو جن کے اوپر خود کی فکر سوار تھی، وہ لوگ اللہ کے ساتھ ناحق زمانے جاہلیت کی گمان کی طرح گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی معاملات میں کوئی اختیار حاصل ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تر اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں وہ چیز چھپا رہے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں معاملات میں کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہیں کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی موجود ہوتے تو جن لوگوں پر قتل مقدر ہو چکا تھا وہ اپنے گھر سے نکل کر قتل گاہ تک خود چل کر آ جاتے۔ اور اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی آزمائش کرے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان چیزوں سے جو تمہارے دلوں میں ہے دل کو پاک صاف کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ جس دن وہ لوگ جو تمہیں میں سے تھے پیٹ پھیر کر باہر بھاگ گئے، جس دن دو گروہوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، پھر شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بہت بردبار ہے۔ غزوہ احد کی ہی منظر کشی ہے کہ جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا دیکھنا پڑا اور مسلمان انتہائی صدمے کے شکار ہو گئے، تو اس وقت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ لطف و کرم کا معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور سکینت کا نزول فرمایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صحابہ کرام جو بالکل تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے اور صدمے سے چور تھے، ان کو اونگ آنے لگی۔ اونگ کہتے ہیں نیند کی ابتدائی حصے کو۔ تو اس اونگ کے بعد جب وہ لوگ دوبارہ بیدار ہوئے تو ان کا جتنا غم تھا وہ غلط ہو گیا، اور صدمہ دور ہو گیا، اور تھکان اور پریشانی ختم ہو گئی۔ تو پہلا لطف و کرم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہی مسلمانوں کے اوپر یہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان جنگ میں کچھ معاملات ہوئے تھے، یعنی جو بھی حالات اس وقت پیش آئے تھے اور جن بنیاد پر آئے تھے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ دیکھیے، ایک گروہ جب ہم نے طمانینت اور سکون نازل کیا تو ایک گروہ تو اس سے مستفید ہوئی، ایک گروہ کو وہ رحمت اپنے ڈھانپ لی،
اور ان لوگوں کو اونگ آیا، اور جب وہ لوگ دوبارہ بیدار ہوئے تو اطمینان اور سکون ان لوگوں نے محسوس کیا۔ لیکن اسی میدان جنگ میں ایک جماعت وہ تھی جن کو اپنی فکر سوار تھی، اور وہ لوگ اللہ کے سلسلے میں ایسا گمان کر رہے تھے جیسا گمان زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے متعلق اس طرح کا خیال ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ لوگ کہہ رہے تھے یقولون حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے؟ تو یہ جملہ بظاہر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ سارا اختیار تو اللہ کو حاصل ہے، اور تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آج ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات آئیں گے، لہذا اس طرح کے حالات آئیں۔ بظاہر اس جملے کا معنی یہی ہے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کوئی اختیار حاصل تھا؟ تو قرآن نے کہا، اللہ نے جواب دیا، قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تر اختیارات تو اللہ ہی کو حاصل ہے، یعنی چلتی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی چلتی ہے، انسان کی تدبیریں فیل ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہی ہے۔ یہ جملہ اصل میں منافقوں کا تھا، یہ جملہ اصل میں منافقوں کا تھا۔ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا بات تھی اس جملے کے ذریعے کہ ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے، وہ آگے قرآن نے نقل کر دیا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ لوگ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپا کر رکھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا اختیار چلتا اور ہماری بات بھی مانی جاتی تو ہمارا یہاں پہ قتل ہی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں نے وہاں پر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو یہ رائے دی تھی نا کہ مدینہ میں رہ کر ہی دشمنوں کا دفاع کیا جائے، حالانکہ مشورہ میں طے کیا ہوا کہ ہمیں مدینہ سے باہر چل کر جانا چاہیے۔ اب جب اس طرح کے حالات آ گئے تو اب وہ اس طرح کا جملہ کہنے لگے کہ ہماری بات تو سنی نہیں جاتی ہے، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اگر ہماری باتیں یہ لوگ سنتے تو آج ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں، نہ ہمارے لوگ آج یہاں پر قتل کیے جاتے۔ یہ انہوں نے، ان کے دل میں یہ بات تھی، لیکن وہ بظاہر کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ بظاہر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، حالانکہ ان کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی، ہماری چلتی اور یہ مسلمان ہماری بات اگر سن لیتے تو آج یہ حالات پیش ہی نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سن لو، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتے اور تمہارے مقدر میں اگر موت لکھ دی گئی ہے تو تم اپنے گھروں سے نکل کر جہاں تمہارا قتل ہونا تھا وہاں تک تم خود بخود اٹھ کر چلے آتے۔ اللہ نے ایک بات کہی کہ تمہارا اختیار تقدیر کے سلسلے میں تمہارا ایمان کمزور ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہونا ہے، کوئی تدبیر اس کو ٹال نہیں سکتی، لہذا تمہارا یہ جملہ کہنا کہ ہماری بات مانی جاتی تو اس طرح کے حالات نہیں آتے، یہ جملہ تمہارا درست نہیں ہے، کیونکہ جن کی موت ہم نے لکھ دی تھی اس موقع پر وہ خود بخود چل کر آتے اگر وہ لوگ گھر میں بھی ہوتے، یعنی اگر مدینہ منورہ میں بھی رہ کر جنگ ہوتی تب بھی جہاں تمہارا قتل کرنا لکھ دیا گیا تھا اللہ کی کتاب میں وہاں پر تم خود چل کر آتے اور وہاں پر تمہارا قتل کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات اس لیے کیے تاکہ ان باتوں کو جو ان کے دلوں میں ہے اس سے آزمائے۔ یہ باتیں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی نا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تو بن رہے تھے اچھے، لیکن ان کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں دشمنی چھپی ہوئی تھی۔ اب اس جنگ میں جو یہ حالات بنے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ منافق اور مسلمان کے درمیان امتیاز پیدا ہو گیا۔ جن کی دلوں میں یہ باتیں چھپی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنے دلوں میں اس طرح کی باتوں کو چھپا رکھا تھا، ان کی زبانوں سے یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ظاہر کروا دی، اور جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح کے حالات کے بعد ان کے ایمان میں اور پختگی پیدا ہوئی۔ تو اس طرح کے حالات کو بنانے کا ایک خاص مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مصلحت یہ بھی تھی۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل موجود ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا کر دے، صاف کر دے۔ یعنی مومنین کو جو تھوڑی موڑی کمزوری تھی، جو ایمان کے اندر پختگی نہیں تھی، اس طرح کے واقعات کے ہونے کے بعد وہ ساری میل کچیل بھی ان کے دل سے پاک صاف ہو گیا اور ان کا دل اور ایمان کے اوپر مضبوط ہو گیا۔
واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ تم جو یہ باتیں کہہ رہے ہو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں چل رہا، اس کا مطلب تمہارا یہ کہنا نہیں ہے کہ تمہیں تقدیر پر ایمان ہے، بلکہ تمہارے دلوں میں کیا بات تھی وہ ہم نے ظاہر کر دی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بات کہی کہ جس دن چند صحابہ کرام پیٹ پھیر کر واپس لوٹ گئے تھے، جبکہ کیا ہوا تھا، دونوں لشکر کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو اس کے بعد صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے، کچھ صحابہ کرام واپس بھی لوٹنے لگے تھے۔ اسی کو قرآن نے نقل کیا، ان الذین تولوا منکم، یعنی تم ہی میں سے ایک جماعت جو ہے وہ واپس لوٹ رہی تھی جبکہ جنگ بالکل اپنے عروج پر تھی۔ تو اس وقت ہوا یہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو اس وقت شیطان نے ان کے بعض بد عمل کے نتیجے میں ان کو آج بھی لغزش میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بعض برے عمل کی وجہ سے پھر ان سے آج یہ لغزش ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے، نیک عمل کو کھینچ کر لاتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرے نیک اعمال کرنے کے لیے راہ اور ہموار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان سے کوئی لغزش صادر ہوتی ہے یا انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اس کو دوسرے گناہ میں مبتلا کرنا شیطان کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں جو قرآن نے کہا کہ ان کے بعض اعمال تھے جس کی بنیاد پر یہاں بھی ان سے کیا ہو گئی، لغزش ہو گئی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا پہاڑ کے اوپر 50 کی جماعت کو کہ آپ کو یہاں پر رہنا ہے۔ اس سلسلے میں ان سے نافرمانی صادر ہوئی اور ایک اجتہادی غلطی کے بنیاد پر اکثر صحابہ کرام پہاڑی چھوڑ کر میدان جنگ میں آ گئے مال غنیمت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو لغزش کا عمل ہے۔ تو جب یہ ایک لغزش کا عمل ان سے صادر ہوا تو فوراً شیطان نے ان سے دوسرا عمل بھی کروایا، اور دوسرا عمل کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جم کر کافروں کی طرف سے حملہ ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے تو وہ اس وقت میدان چھوڑ کر واپس مدینہ منورہ جانے لگے۔ یعنی ایک لغزش ہوئی تھی پہاڑ چھوڑنے کی، تو اس لغزش کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دوسری لغزش بھی ان سے صادر ہوئی کہ جب ان کو میدان جنگ میں جم کر رہنا تھا اور ٹھہرنا تھا اس وقت یہ لوٹنے لگے کہاں، مدینہ منورہ۔ تو ایک لغزش کی بنیاد پر یہ دوسری لغزش بھی ان کی طرف سے صادر ہوئی۔ لیکن مفسرین کرام نے صحابہ کرام کے دوسرے عمل کی توجیہ کی ہے، یعنی کہا ہے کہ یہ جو بعض صحابہ کرام لوٹ کر واپس جانے لگے تھے مدینہ منورہ میں تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان سے کچھ قصور ہوا۔ ایک قصور تو یہی ہوا کہ میدان جنگ میں پہاڑ سے یہ لوگ واپس آ گئے، اس سے پہلے بھی کچھ قصور ان سے ہوا تھا۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ موقع یہ ہے کہ اب اگر ہم میدان جنگ میں کودتے ہیں تو شہادت نوش فرمانی پڑے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، تو ان بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ چونکہ ابھی ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم ان اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کر رہے ہیں، یعنی ابھی ہمارے اوپر کچھ قصور ہے، کچھ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اب اس گناہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں یہ بہتر نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ ہم واپس لوٹتے ہیں اور واپس لوٹنے کے بعد اپنی گناہوں کی معافی پہلے طلب کریں گے اور پھر دوبارہ ہمیں جب شہادت کا موقع ملے گا تو ہم شہادت حاصل کریں گے۔ یعنی اس کی بھی توجیہ کی گئی ہے کہ بعض صحابہ کرام جو واپس گئے وہ بھی ان کی لغزش نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ان کی یہ فکر تھی کہ اللہ سے جب ملنا ہے تو اس حالت میں ملے کہ اللہ ہم سے کیا ہو، راضی ہو۔ حالانکہ ابھی جو حالات بنے ہیں اس سے ہماری طرف سے اس طرح کا عمل پیش آ چکا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہو رہی ہے، لہذا ہم واپس لوٹ جاتے ہیں اور پھر آ کر کریں گے۔ بہرحال مفسرین کرام نے صحابہ کی اس لغزش کی بھی توجیہ کر دی ہے، بلکہ زجاج ایک بہت مشہور مفسر ہے انہوں نے باضابطہ یہ توجیہ کی ہے۔ بہرحال تو قرآن نے کہا کہ ایک لغزش کی بنیاد پر ایک لغزش ان سے اور ہوئی، اور اس لغزش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے صحابہ کرام
کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا اسے اصل میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اور وہ کیا کیا؟ اولاً تو ان کے اوپر اپنا لطف و کرم کیا، اور لطف و کرم کیا تھا کہ ان کو اونگ کی شکل میں رحمت ان کے اوپر نازل کی۔ اس کے بعد عفا اللہ عنہم، اوپر بھی آیا تھا جملہ کل کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور یہاں بھی آ رہا ہے جملہ کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یعنی لطف و کرم کے بعد ان تمام لغزشوں کے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، یعنی معاملات صاف ہو گئے اللہ اور ان کے محبوب کے ساتھیوں کے درمیان۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہیں سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تصدیق اور اس کے عمل کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں۔ سمجھتے چلیے گا عقیدہ کو۔ نمبر 1، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ نمبر 2، صحابہ کرام سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، اس کے باوجود امت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ یا عیب کو صحابہ کرام کی طرف منسوب کرے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہوئے بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ امت کسی گناہ یا کسی عیب کو صحابہ کرام کی طرف منسوب کرے، بلکہ امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ باز رہیں اور خاموشی اختیار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نصوص قرآنی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ قرآن نے تمغہ دے دیا ہے اور قرآن نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ جب قرآن نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا تمغہ ان کے سلسلے میں صادر فرما دیا ہے، تو اس کے بعد پھر کسی امت کو یہ اختیار نہیں رہ جاتا ہے، کسی فرد یا کسی جماعت کو یہ اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے کسی لغزش کو لے کر ان کے اوپر اعتراض اور طعن و تشنیع کرے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت نے کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب آگے چل کر صحابہ کے درمیان کسی معاملے کو لے کر اختلاف ہوا، جنگ کی نوبت آئی، اس سلسلے میں بھی امت خاموش رہے گی، اس سلسلے میں بھی امت خاموش رہے گی۔ امت کو صحابہ کرام پر کسی طرح کا طعن و تشنیع کرنا، اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی ہر طرح کے طعن و تشنیع اور اعتراض سے پرہیز کرنا واجب ہے اور صحابہ کرام کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ لہذا آگے چل کر کچھ لوگوں نے خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھائی، ان کا یہ انگلی اٹھانا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب نصوص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہی مسئلہ مشاجرت صحابہ، یعنی صحابہ کرام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ تو بات ہوئی نصوص قرآنی کی۔ اس کے بعد بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے مکہ پر چڑھائی کی پلاننگ بنا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط کے ذریعے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی پلاننگ سے انہوں نے مشرکین مکہ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک خط لکھ کر بھیجا۔ اتفاق سے ایک خط لے کر جو بھی گھوڑ سوار تھا وہ جا رہا تھا مکہ مکرمہ، وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر دے دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے پیچھے لگایا۔ اتفاق سے درمیان راستے میں وہ گھوڑ سوار پکڑا گیا اور ان سے یہ خط نکلا۔ جب یہ خط نکلا تو خط نکلنے کے بعد یہ راز افشا ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا کس نے تھا اور یہ معاملہ وہاں تک پہنچا کون رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صحابہ کرام میں بہت غیظ و غضب تھا،
بہت ناراضگی اور بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ وہ اس بات کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ یہ مومن مخلص مومن ہے، یہ منافق نہیں ہے، ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدری صحابہ ہیں، اور بدری صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی وہ صحابہ کرام جو بدر کے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا ہے، لہذا میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں، کوئی ان سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ دیکھیے ایک غلطی سرزد ہوئی، سامنے آئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ ان کو معاف کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان کے خلاف کوئی کام کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اس کو اللہ نے بھی معاف کیا، اللہ کے رسول نے بھی معاف کیا، اور صرف معافی نہیں کیا ہے، آپ دیکھیے اپنا لطف اور کرم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں احد کے موقع پر، اور اس موقع پر جو بھی حالات تھے اس میں شہادت کے اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ درجے پر صحابہ کرام کو فائز بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان سے جو جو باتیں ہوئیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا، اور اس موقع پر منافقوں کا کیا عمل تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور مسلمانوں کو باضابطہ ممتاز کر دیا کہ دیکھو یہ وہ مسلمان، ان کو تم منافق مت سمجھنا، یہ خالص مومن ہے، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جو منافقین ہیں ان کی یہی علامت ہے، ان کی زبان سے یہ باتیں نکلی ہیں، میں آج تمہیں یہ ساری باتیں یہاں پر بتلا دے رہا ہوں۔ ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو توقف کرنا چاہیے، باز رہنا چاہیے، اپنی زبانوں کو دراز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ علماء کے خلاف بھی مت بکو، کیوں؟ جب تم علماء تک تمہاری زبان دراز ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم علماء سے اوپر اٹھ کر بڑے بڑے بزرگوں تک پہنچ جاؤ گے، اور جب تم بڑے بڑے بزرگوں تک پہنچو گے تو شیطان تمہیں پھر صحابہ تک پہنچا دے گا، اور جب تم صحابہ تک پہنچو گے تو پھر نبی بھی باقی نہیں رہیں گے، اور جب انبیاء پر تمہاری انگلیاں اٹھنے لگیں گی تو وقت آ جائے گا کہ تم خدا پر بھی انگلی اٹھانے لگو گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے پائیدان پر ہی اس جڑ کو کاٹ دو، تمہارے جو بڑے ہیں، تمہارے جو علماء ہیں، تمہارے جو بزرگ ہیں، تمہارے سماج میں جو نیک قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے خلاف بھی اپنی زبان دراز نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ان کا کوئی بدعملی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی گناہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کس نے اختیار دے رکھا ہے کہ آپ اس کے ان گناہ کی بنیاد پر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے؟ اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نہیں دیا ہے، بلکہ سارا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ آپ پیچھے ابھی آپ نے دیکھا اسی غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا اس موقع پر کہ یہ قوم کس طریقے سے فلاح اور کامیابی پائے گی کہ اپنے نبی سے جنگ کر رہی ہے، جو نبی اس کو اللہ کی طرف اور اللہ کی دین کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ دیکھیے یہ انتظامی معاملات، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو ہدایت سے محروم رکھنا ہے صرف اور صرف کس کا اختیار ہے؟ میرا اختیار ہے، آپ کا کام صرف ہدایت پہنچا دینا ہے۔ اب کس کو کس عمل کی بنیاد پر ہم جنت دے دیں گے، ہدایت دے دیں گے، یہ میرا کام ہے، اور کس سے ہم کس عمل کی بنیاد پر اس سے ہدایت کو سے اس کو محروم کر دیں، یہ بھی میرا خاص عمل ہے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ دیکھیے اس غزوہ احد میں جو لوگ سب سے زیادہ شریک تھے، حضرت ابو سفیان، یہ خود کمانڈر ان چیف بن کر آئے تھے، حضرت ہندا، انہوں نے خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کروائی تھی اور ان کے کلیجے کو انہوں نے چبایا تھا۔ اس کے باوجود آخری دور فتح مکہ ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہندا کو بھی اسلام کی نعمت سے نواز دیا، حضرت ابو سفیان کو فتح مکہ سے تھوڑا پہلے ہی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں، لہذا ہمیں اور آپ کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کے برے عمل کی وجہ سے اس کے اوپر طعن و تشنیع کریں۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے، اپنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، میرے اعمال کیسے ہیں، میں اللہ کے سامنے کس طریقے سے اللہ کا سامنا کروں گا، اس کی فکر زیادہ ہونا چاہیے، چاہے کہ آپ علماء کی یا صحابہ کرام کی یا اس طرح کے جو بڑے لوگ جن سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اس کو لے کر آپ ان کی فکر کریں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے، نہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ ان کے بارے میں لاکھ گالیاں دے کر اللہ ان کو معاف کر دے گا تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بس کی بات ہے کہ اللہ اگر کسی کو معاف کرنے پر آ جائے تو ہم روک لیں، یا ہمارے اور آپ کے بس کی بات ہے کہ اللہ اگر کسی کو سزا دینے پر آ جائے تو ہم لوگ جمع ہو کر اس کو سزا سے بچوا دیں؟ ہمارا آپ کا اس میں اختیار ہی نہیں ہے، یہ خالص رب اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ وہ اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا
سزا دے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام سے جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود جو غلطیاں ہوئی بھی ہیں اس میں اجتہادی رائے کی بنیاد پر اجتہادی غلطی ہے۔ یہ جو صحابہ کرام اب بار بار سن رہے ہیں کہ پہاڑ سے واپس آ جانا یہ کیا تھی، ان کی یہ غلطی تھی، اس کو غلطی میں نے بتایا تھا نا کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ورنہ دیکھیے جو صحابہ کرام واپس لوٹے تھے 50 میں سے، ان کی رائے یہ تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تمہیں یہاں پر رہنا ہے تاکہ دشمنوں کے حملے سے تم ہمیں محفوظ رکھو۔ اب چونکہ دشمن جا چکا ہے، فتح ہو چکی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ختم ہو گیا۔ اسی بنیاد پر بعض صحابہ لوٹ کر آئے، اور جو صحابہ کرام نہیں لوٹ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں یہاں رکنا ہے چاہے حالات جیسے بھی بن جائے۔ اب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پیغام نہیں آ جاتا ہم یہاں پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو دونوں جماعت صحابہ کرام کی اس موقع پر اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، دونوں کی جو غلطی ہوئی اجتہادی غلطی تھی، لیکن قرآن نے اس غلطی کو بھی بڑے طور پر غلطی بنا کر پیش کیا، اور پھر اپنے طرف سے جو معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو معاف کرنے کا، ان کے اوپر لطف کرم کا، یہ ساری چیزوں کو واضح کر دیا تاکہ امت کو ایک راہ مل جائے کہ دیکھو بڑوں کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اس کے پیچھے بہت سی مصلحت بھی ہوتی ہے بعض غلطیوں کے پیچھے، جیسے خود غزوہ احد میں دیکھ لیجیے کتنا اس کا فائدہ ہوا، پھر کیا کیا فائدے ہوئے ان تمام واقعات کے ذریعے۔ سب سے بنیادی فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے منافقوں کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا، جو آج تک مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور صحابہ کرام سیدھے سادے تھے، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، وہ سب کا چہرہ کھل کر آ گیا۔ چونکہ 300 لوگوں کو جب وہ لے کر واپس ہو رہا ہے تو لامحالہ وہ 300 لوگوں کا چہرہ تو سامنے آنا گیا بھائی، کہ کون 300 لوگ ہیں جو منافق ہیں مدینہ منورہ میں اور ہمارے دوست بنے بیٹھے تھے، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہیں جنگ کرو، ہو سکتا ہے اگر ہم وہیں جنگ کرتے تو کہیں ان کو تو وہاں اور آسانی ہوتی، ان کا علاقہ تھا، کہیں دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیتے۔ لیکن آج ہم جب باہر نکل آئے تو اس کا فائدہ یہ ہو کم سے کم ان 300 منافقوں کا چہرہ تو سامنے آ گیا۔ تو بہت سے فوائد مضمر ہوتے ہیں بعض حالات اور واقعات میں، لہذا صرف اس واقعے کو پکڑ کر آپ کسی پر تان و تشنی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا کیا فائدہ حاصل ہوا پھر امت کو اور قوم کو، یہ پہلو زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والے آج بھی لوگ موجود ہیں، یہ جو شیعہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے۔ پاکستان میں کئی ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جو باضابطہ صحابہ کرام کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کر، اور اسی طرح کے واقعات کو لے کر، یعنی معاندین صحابہ جو ہیں، صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے صحابہ کرام کا۔ دیکھو جنگ کے موقع پر یہ لوگ پیٹ پھیر کر واپس چل گئے، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک صاحب نے یہ تذکرہ کیا، اور کیا تذکرہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ لوگ میدان احد سے بھاگ گئے تھے، اور اس جملے کو کہہ کے وہ اعتراض کر رہا تھا کس پر؟ ان صحابہ کرام پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کے علاوہ جو دیگر صحابہ کرام تھے۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساتھی سے کہا کہ دیکھو جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان کے سلسلے میں تمہیں کہنے کا کوئی اختیار نہیں، یعنی بعد میں چل کے بھی صحابہ کرام کا یہی عمل رہا، وہ جب بھی اپنے صحابہ کا تذکرہ کرتے تھے یا صحابہ کرام کے واقعات کی باتیں ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو کبھی انہوں نے کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس سے کسی صحابی کے شان کے خلاف ورزی لازم آئے۔ صحابہ کا بھی عمل عام طور پر، وہ بھی صحابی ہم بھی صحابی، دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اگر صحابہ کے سامنے کوئی تابعی یا کوئی تبع تابعی نے کوئی بات کہی کسی واقعے کو لے کر تو صحابہ نے روکا اور فوراً منع کیا کہ نہیں تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے، تم ان کے خلاف اپنی زبان کو دراز مت کرو، جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمارا آپ کا یہ اختیار ہے، ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ خود کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور بہت بردبار بھی ہے۔ انہوں نے اپنے صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اگر معاف کر دیا تو اب کوئی اپنی آخرت برباد نہ کرے اس طرح کے معاملات میں پڑھ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔